بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راجہ گوہر احمد خان، ہیومن رائٹس فار آل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ہمارے سیگمنٹ کا عنوان ہے کہ نوجوان کے لیے کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے۔ ناظرین، انسان اپنی پوری زندگی سوچتا کچھ ہے اور اس کے ساتھ ہوتا کچھ اور ہے۔ یہ وہ سچ ہے جسے ہمارے معاشرے کے بیشتر نوجوان گزرتے ہیں۔ اس کے پیچھے بے شمار عناصر ہیں اور سب سے اہم اور بنیادی وجہ کہ نوجوان اور طالب علم کی کاؤنسلنگ نہ ہونا ہے۔ تعلیم انسان کو مختلف کیریئر پاتھ کے لیے تیار کرتی ہے، اور اگر مناسب رہنمائی کی جائے تو انسان اپنے مستقبل کے لیے بہتر کیریئر کا انتخاب کر سکتا ہے اور معاشرے کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان میں ایک نوجوان کو کسی بھی شعبے میں شامل ہونے کے لیے تعلیمی ادارے کے 3 درجے سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا درجہ جو کہ اسکول لیول کا ہوتا ہے، جو کہ 1 سے 10 تک ہوتا ہے، اور دوسرا درجہ کالج لیول جو کہ 11 اور 12، اور تیسرا درجہ یونیورسٹی لیول جو کہ 13 کے بعد کا ہوتا ہے۔ ہر درجے پر ایسے مضامین کا انتخاب کرنا جو کہ اگلے درجے تک لے جائیں بہت ضروری ہے۔ آج اس موضوع کو زیر بحث لانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رضوانہ امین۔ السلام علیکم میم، خوش آمدید آپ کو اس شو میں۔ میم، آپ سے پہلا کوسچن میرا یہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، آپ نے جیسے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا پروگرام کے کہ آج جو تعلیم ہے وہ انسان کو مختلف شعبہ جات کے کہ اس کے لیے کون سا شعبہ زیادہ اہم ہے، کس میں اس کے اپنا کریئر پرسو کرنا چاہیے، اس کے لیے ایک اویئرنیس دیتی ہے، ایک شعور پیدا کرتی ہے۔ تو کریئر کاؤنسلنگ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ جو فیلڈ آف ایجوکیشن یا جس اسپیشلائزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ اس میں آپ کا رجحان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا انٹرسٹ اس میں بتاتی ہے۔ تو کریئر کاؤنسلنگ آپ کے انٹرسٹ اور ایپٹیٹیوڈ کو، رجحانات کو دیکھتے ہوئے، دلچسپی اور رجحانات کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک پاتھ ڈٹرمن کر دیتی ہے کہ یہ آپ کے لیے بیسٹ پاسبل پارٹ ہو سکتا ہے آگے ایز اے پروفیشن چوز کرنے کے۔ اچھا میم، پاکستان میں کیریئر کاؤنسلنگ کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں نہیں دی جاتی؟ اصل میں پاکستان میں کریئر کاؤنسلنگ ایز اے پروفیشنل لیول پہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو غیر رسمی طور پہ کہیں تو ہمارے پاس کریئر کاؤنسلنگ جو ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہم آپ اپنے سائٹ اپنے ارد گرد اگر ہم دیکھیں تو جب آپ میٹرک پاس کرتے ہیں تو میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ اپنے اساتذہ سے یا اپنے فیملی میں، خاندان میں وہ لوگ جو کسی اچھی پوسٹ پہ ہوتے ہیں یا جن کی رائے آپ کے نزدیک بہت اہم ہوتی ہے، آپ ان سے لازمی ڈسکس کرتے ہیں کہ آگے میرے لیے کون سے مضامین یا سبجیکٹ جو ہیں وہ چوز کرنا یا رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو کریئر کاؤنسلنگ ایز اے پروفیشنل یا خالصتاً ایک شعبے کے طور پہ پاکستان میں کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن غیر رسمی طور پہ تو کریئر کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، جس میں آپ اپنے فیملی ممبرس سے یا اپنے اساتذہ سے ضرور مشورہ کرتے ہیں کہ آج کل کون سے سبجیکٹس ہیں جن کا اسکوپ زیادہ ہے اور ہمیں کن سبجیکٹس کو آگے پرسو کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو ایز اے پروفیشنل کریئر کاؤنسلنگ کے طور پہ لیں، کسی پروفیشنل کے پاس جا کے کریں، سائیکالوجسٹ کے پاس، تو وہ obviously آپ کو اس فیلڈ کے اسکوپ اور اس کی انفارمیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کے یہ بھی بتا دے گا کہ جس سبجیکٹ میں یا جن مضامین کو آپ لینا چاہ رہے ہیں ان میں آپ کی دلچسپی یا رجحانات کس حد تک ہیں اور آپ کے لیے کتنا سکسیزفل ہو سکتے ہیں۔ اچھا میم، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک بچے کی کس لیول سے کیریئر کاؤنسلنگ شروع کر دینی چاہیے؟ کریئر کاؤنسلنگ دیکھیں، ویسے تو ایلیمنٹری اسکول سے ہی آپ جو ایلیمنٹری اسکول لیول ہے جس میں آپ مڈل ایگزام کا پاس کر لیتے ہیں 8th کلاس، اس کے بعد آپ کے پاس آپشنز آتی ہیں۔ کریئر کاؤنسلنگ وہاں پہ ضرور آ جاتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس ڈفرینٹ فیلڈز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے میٹرک میں ہی اگر آپ کریں تو میٹرک میں آپ کے پاس کمپیوٹر کی فیلڈ ہوتی ہے، آپ کے پاس سائنس کی فیلڈ ہوتی ہے، پھر آپ کے پاس آرٹس کی فیلڈ ہوتی ہے، پھر آپ کے پاس ایک ہیومینٹیز کی بھی ہے، اور اس طرح سے۔ تو بیسیکلی جو فرسٹ اسٹیپ ہے کریئر کاؤنسلنگ کا وہ 8th پاس کرنے کے بعد ہے، لیکن زیادہ تر کریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ کے پاس ایک بہت زیادہ ڈفرینٹ یا مختلف قسم کے مضامین ہوتے ہیں۔ جیسے میٹرک کے بعد سب سے زیادہ اس بات میں وہ ہوتی ہے کہ آپ نے انٹرمیڈیٹ میں اپنے ایف اے میں یا اے لیولز میں کون سے سبجیکٹس رکھنے ہیں جو کہ آگے جس میں آپ نے اپنے کریئر پرسو کرنا ہے۔ تو بیسیکلی اگر بنیاد دیکھیں، بنیاد تو بہت پہلے سے ہونی چاہیے، لیکن کم از کم میٹرک پاس کرنے کے بعد لازمی ہونی چاہیے وہی سبجیکٹ رکھے جائیں انٹرمیڈیٹ میں
تاکہ آپ آگے جا کے انہی سبجیکٹس کو پرسو کر سکیں. میم کیریئر کاؤنسلنگ میں اساتذہ کا کیا کردار ہے؟ میں نے تو آپ کو جو اس سے پہلے آپ نے کویسچن کیا اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو غیر رسمی طریقے کے طور پہ طریقے میں ہم یوز کر رہے ہیں کریئر کاؤنسلنگ میں، اس میں آپ اپنے اساتذہ سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اساتذہ نو ڈاؤٹ آپ کو ایک گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں، ایک سورس آف انفارمیشن ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں. تو اساتذہ کی اگر ٹریننگ ہو کریئر کاؤنسلنگ کی میٹرک یا انٹرمیڈیٹ لیول پہ، تو وہ زیادہ بہتر سے اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. والدین کا اپنے بچوں کے کیریئر کا انتخاب کس طرح بچوں کے مستقبل پر اثر انداز کرتا ہے؟ دیکھیں، والدین جب کریئر چوز کرتے ہیں کسی بچے کے لیے تو بیسیکلی اپنی ان خواہشات کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں جو وہ پوری خود نہیں کر پائے. وہ توقع رکھتے ہیں کہ جو ان کے خواب جو وہ خود پورے نہ کر پائے کسی بھی وجہ سے، وہ ان کے بچوں کے اس میں ہو جائے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے، کیونکہ یہ ان کا خواب تھا جو پورا نہیں ہو پایا اور وہ اپنے بچے کے لیے کریئر چوز کرتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ اس بچے کا اس میں اتنی ہی دلچسپی یا رجحان ہو. جب آپ کی دلچسپی نہیں ہوگی کسی فیلڈ میں تو obviously آپ ایک اچھے پروفیشنل بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے تو آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے، اپنی لائف میں مطمئن نہیں ہوں گے. پھر آپ جو بھی کام کریں، بے شک سے آپ دنیا کے لیے اس کام میں کامیاب ہیں، لیکن آپ اپنے لیے اس کام کو انجوائے نہیں کر پا رہے. جب آپ کام کو انجوائے نہیں کریں گے تو obviously اس میں آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے، اور آپ ہمیشہ ایک گلٹ میں بھی رہیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ ہمیشہ اس میں رہیں گے کہ کاش میں وہ کر لیتا جو میرا ریگریٹ آپ کے ساتھ رہے گا کہ کاش میں وہ کر لیتا، کاش میں میڈیا اسٹڈیز پڑھ لیتا، یا کاش میں سائیکالوجی پڑھ لیتا، یا شاید میں لاء پڑھ لیتا تو میں زیادہ اچھا ہوتا. میم جو اسٹوڈنٹس اپنا کیریئر چوز کر رہے ہیں آگے، تو ان کے لیے آپ کیا رائے دینا چاہیں گی؟ سب سے پہلے میں اسٹوڈنٹس کو یہ رائے دینا چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے خود اپنی اب تو دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج ہے، ہر چیز کی انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے، انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہر کسی کے پاس ہے، اور پوسٹ کووڈ سینیریو میں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ویسے ہی آن لائن شفٹ ہو گئی ہیں. تو آپ جس بھی فیلڈ میں پرسو کرنا چاہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن آپ خود سرچ کریں، اور اس فیلڈ کا اسکوپ، جب آپ ایک ڈگری اب اس ٹائم میں جو ڈگری آپ سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا اسکوپ آپ نے اب کے ٹائم لائن میں نہیں دیکھنا، ٹائم زون میں نہیں دیکھنا. اس ڈگری کا اسکوپ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں یا اگلے 7 سالوں میں جب میری ڈگری کمپلیٹ ہوگی اس وقت میں اس کا کیا اسکوپ ہو سکتا ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ جب اپنے لیے کریئر چوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی جو کرنٹ سینیریو ہوتا ہے کہ اچھا آج کل اس کا بہت اسکوپ ہے، یہ والا سبجیکٹ پڑھ لو، ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبجیکٹ چوز کر رہے ہوتے ہیں. تو میری ایک سجیشن یہ ہے کہ آپ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہیں آپ یہ دیکھیں کہ اگلے 5 سالوں میں یا اگلے 10 سالوں میں اس سبجیکٹ کا کیا اسکوپ ہے، کیا اسکوپ ہو سکتا ہے، اور یہ اسکوپ آپ میپ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل سکتا ہے ریسرچ سے، پڑھنے سے، اس سے ریلیٹڈ معلومات اکٹھی کرنے سے. تو جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو آپ زیادہ بہتر اپنے لیے کریئر خود چوز کر سکیں گے. بہت شکریہ میم. جی تو ناظرین، اسی کے ساتھ اس شو کا اختتام کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.